السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنا سابقہ کام اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں ہم بیوی کے فرائض، یعنی شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام نے شوہر اور بیوی کے علیحدہ علیحدہ حقوق اور ذمہ داریاں مقرر کر دی ہیں اور ان کی قیامت کے دن جواب طلبی ہوگی۔ نمبر 1، مال اور آبرو کی حفاظت۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ تو نیک عورتوں کی صفت اور خوبی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ ارشاد نبی ہے، ترجمہ، خاوند کا اپنی بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے بستر کو کسی دوسرے شخص سے پامال نہ ہونے دے، یعنی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ یہ حکم بھی عام ہے کہ نکاح سے پہلے بھی مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں، اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیں۔ ایسے ہی شادی کے بعد بھی یہ حکم ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے دامن کو پاک رکھیں، اس پر کوئی دھبا نہ آنے دیں۔ اطاعت و فرما بردار، اللہ کا ارشاد ہے نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں۔ اور اس لیے اس سے جو پیچھے بات آئی ہے کہ جو ہے اپنے دامن کو، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے سورۃ النور کے اندر کہ مرد اور عورت ہر دو کو اللہ تعالیٰ نے نظریں جھکا کے چلنے کا حکم دیا ہے کہ غیر ضروری نظر کسی کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ اور یہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی پہلی سیڑھی ہے کہ جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت کر لے گا وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، چونکہ برائی کے لیے جو ہے اب جب انسان اپنے دامن کو آلودہ کر لیتا ہے تو اس کی پہلی سیڑھی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظریں اٹھاتا ہے۔ نظریں اٹھانے کی وجہ سے پھر جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر جو ہے نقصان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نظریں جھکانی چاہیے، مرد کو بھی عورت کو بھی، ہر ایک کو بھی، اور عورتوں کو پردہ بھی کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے۔ اور ترجمہ، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں۔ ارشاد نبی ہے، ترجمہ، جو بیوی اس تک و دو میں رہے، اس کوشش میں رہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت یقینی طور پر جنت کی مستحق ہے۔ تربیت اولاد، ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عورت اپنے شوہر کی اولاد کی نگہبان ہے اور وہ اس کے لیے جواب دے، یعنی اس نے تربیت کیسی کی؟ یقیناً شوہر تو گھر سے باہر رہتا ہے، وہ کام کاج کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، آفس میں جاتا ہے، اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ تو جب چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا، ایک ایک دن گزارتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ شب و روز گزارتا ہے، تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک ایک بات سمجھائے، اس کی تربیت کرے، قرآن و سنت کے سانچے میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ قناعت و شکر گزاری، عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خاوند کی کمائی ہوئی محنت کی روزی کو فضول خرچ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، اے عورتوں صدقہ زیادہ کیا کرو، میں نے معراج کی رات تمہیں زیادہ تعداد میں جہنم میں پایا ہے۔ خواتین کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا، جواب دیا، ترجمہ، تم شکر کم کرتی ہو، نہ شکری زیادہ کرتی ہو۔ یعنی جب انہوں نے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ ہم جہنم میں کیوں جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو کہ اگر کبھی مشکل حالات آ جاتے ہیں تو جو ہے تم اس کو تانے دینا شروع ہو جاتی ہو، تو اور دوسرا یہ ہے کہ تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، بچوں پر عورتوں کی عادت ہے کہ لعنت بہت کرتی ہیں۔ تو یہ دو وجوہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عورتیں اس وجہ سے کثرت کے ساتھ جہنم میں نے دیکھا۔ اظہار تشکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں سے ایک بن بیاہی ماں باپ کے گھر بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تم کو شوہر اور اولاد سے نوازتا ہے، اور بیوی شوہر سے خفا ہو کر کہتی ہے کہ میں نے تمہاری طرف سے سکھ نہیں پایا۔ لہذا عورت کو شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہر دو کو، شوہر کو بیوی کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ۔ آرائش اور زیبائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو اور اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ اس بات کی وضاحت پہلے آ چکی ہے۔ شوہر کی خوشنودی، بیوی کو شوہر کا مزاج شناس ہونا چاہیے اور اس کی ناراضی سے بچنا چاہیے، یعنی بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو شوہر اس کو کیا چیز پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کس کا ہمارے گھر میں آنا اس کو پسند ہے، کس کا ناپسند ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کی تعلیمات بہت ساری ہیں اس سلسلے میں، بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ آپ اپنے متعلقہ اساتذہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر اب تو بہت ساری علماء نے کام کر دیا ہے، اس کے اوپر بہت ساری الگ الگ سے کتابیں لکھ دی ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، فرائض کیا ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، تو ہمیں تفصیل سے پڑھنا چاہیے ان کو۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، 3 آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی نہ قربانی، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اسے ناراض ہو، کہ اگر کسی شرعی
ایک تو ہے کہ کسی ویسے ہی بلا وجہ اگر کوئی شخص ناراض ہو جائے بیوی سے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی قرآن و سنت کے دائرے میں کوئی جو ہے غیر شرعی چیز نہیں تھی جس کو بیوی نے پورا نہیں کیا تو پھر شوہر ناراض ہو گیا تو یہ جو اس کی ناراضی ہے یہ شمار کی جائے گی. اور ایسی عورت کی نہ نماز قبول ہے نہ قربانی. شوہر کے اقربا سے حسن سلوک. بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے رشتہ داروں نند سسر ساس سے حسن سلوک سے پیش آئے. اور عموماً ہمارے ہاں یہ بھی کمزوری ہے کہ ساس سسر کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا، جبکہ ساس سسر کو قرآن کریم میں ماں باپ کے نام سے پکارا گیا ہے، اب اور کہا گیا ہے. ان کا ادب کرنا چاہیے، ان سے ایسے ہی اچھا سلوک کرے جیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتی ہے. عموماً جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان کا تو میں احترام کروں، لیکن جو میری بیوی کے رشتہ دار ہیں ان کا احترام مجھ پر کوئی لازم نہیں ہے. اس کے ماں باپ کوئی میرے ماں باپ تھوڑی ہیں، یا اس کے بہن بھائی کوئی میرے بہن بھائی تھوڑی ہیں. تو جب یہ سوچ رکھتا ہوں میں تو پھر یقیناً پھر اس کی طرف سے بھی رد عمل آتا ہے. جب وہ بیوی یہ سوچ رکھتی ہے اور وہ شوہر کے ماں باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتی، اس کے بہن بھائیوں کی رائے کا احترام نہیں کرتی، تو پھر یقیناً شوہر کی طرف سے بھی رد عمل آئے گا. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے اور قرآن و سنت کی تعلیمات دیکھنی چاہیے. قرآن و سنت کیا کہتی ہے؟ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے. بس ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ بھی قرآن و سنت ہو. عائلی زندگی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، زندگی کیسے گزارو، شب و روز کیسے گزارو، تو یہ ہم نے پڑھے ہی نہیں ہے. اس لیے پھر ہمیں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کو بھی پڑھیں. اور اگر یقین دیکھیے جب دین کی باتیں پڑھتے ہیں تو بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں. یقین بچے کلاس میں ہوتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں، تو چونکہ اب کلاس کا نظام تو ہے نہیں، اس لیے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے. اپنے متعلقہ اساتذہ سے، جو بچیاں ہیں وہ اپنی متعلقہ ٹیچر سے مسائل پوچھ سکتی ہیں، اور جو بچے ہیں وہ جو بھی ان کو مسئلہ درپیش ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر جو ہے ہمارا واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کیا ہوا ہے. تو آپ نے اس سبق کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور جو کوئی بات ہو وہ آپ نے پوچھ لینی ہے. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.